السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اصحاب اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، ہم لوگ ماہ شوال المکرم میں داخل ہو چکے ہیں اور ایک عظیم مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم سے رخصت ہو گیا۔ اس مہینے میں قرآن اور دعاؤں کا اہتمام، نماز اور نوافل کی کثرت، روزے میں سحر اور افطاری کا نورانی ماحول، یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوا۔ مہینہ گزرا ہے لیکن اس مہینے میں کیے جانے والے خیر کے کام ختم نہیں ہوئے، بلکہ وہ مہینہ آیا ہی تھا ان تمام خیر کے کاموں کی مشق کرانے کے لیے، عادی بنانے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے بعد ماہ شوال میں 6 روزے مشروع فرمائے ہیں۔ اس کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ لکھی ہے کتاب میں کہ ماہ رمضان کے گزرتے ہی ذہن و دماغ میں یہ نہ آ جائے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا، وہ سارا نورانی ماحول، وہ ساری عبادتیں ختم ہو گئیں، کہیں شیطان یہ دماغ میں نہ ڈال دے۔ اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی سلسلہ جاری رکھو روزے کا۔ جب تم روزہ رہو گے، گناہوں سے بچو گے، نیکیاں کرو گے، نمازوں کی پابندی کرو گے، تو شیطان کے لیے ذہن میں اس بات کو ڈالنا آسان نہیں ہوگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، کیونکہ ہمیں یاد رہے گا کہ ابھی میں روزے سے ہوں الحمدللہ۔
جب روزہ جاری ہے تو روزے کی شرائط جاری ہیں، روزے کو بچانے کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 روزے مشروع فرمائے کہ کم سے کم شیطان کے وساوس اور حملوں سے ہم محفوظ رہیں۔ اور بھی حکمتیں ہیں اس روزے کی، فضیلت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھے، پورا سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ فضیلتیں ہیں۔ تو اگر اللہ نے توفیق دی ہم نے روزہ رکھا الحمدللہ، نہ بھی رکھا تو کم سے کم حکمت ہمیں یاد رہے کہ ہمیں ماہ رمضان سے ہم نکلے ہیں، عبادتوں سے نہیں، اذکار اور تلاوتوں سے نہیں، وہ زندگی بھر ہمیں جاری رکھنا ہے۔ یہ چیز ہمارے سامنے مد نظر رہنی چاہیے۔ دوسری جو بات اس وقت کرنی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ آہستہ آہستہ قرب قیامت کے قریب جا رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی 100 حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں قیامت کے قریبی زمانے کے متعلق۔ جب قیامت قریب آئے گی تو کیا ہوگا؟ جب قیامت قریب آئے گی تو دنیا کا ماحول کیسا ہوگا؟ جب قیامت قریب آئے گی تو مسلمانوں کے اوپر حالات کیسے آئیں گے؟ سبوں احادیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور بالخصوص آپ نے فرمایا کہ ایک فتنہ جسے دجال کا فتنہ کہا جاتا ہے، جب سے دنیا بنائی ہے اللہ نے اس وقت سے لے کر قیامت برپا ہونے تک اس سے بڑا فتنہ نہ آیا نہ آئے گا، جسے دجال کا فتنہ کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی قیامت کے قریب آئے گا، اور دجال یوں ہی رونما نہیں ہوگا۔ دجال کی آمد سے پہلے پوری دنیا میں ایک ماحول بنے گا دجالی فتنوں کا، بے حیائی عام ہوگی، ہر طرح کے گناہ کو اس کا نام بدل کر اسے حلال سمجھ کے کیا جانے لگے گا، اللہ کی عبادتیں حیا اور پاسداری کو ایک عیب سمجھا جانے لگے گا، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن اجنبی بن کے رہ جائے گا، کہ ایک مومن اپنے ایمان پر عمل کرتا ہوا اگر نظر آئے بیچ بازار میں تو سارے لوگ اسے نگاہ اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے، یہ کون سا بندہ ہے، ایک اجنبیت محسوس کرے گا بیچارہ، حالانکہ اصل ایمان وہی ہوگا۔ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس کی پیشین گوئی فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص عین نماز کے وقت اپنے سفر میں کسی بیچ بازار میں نماز پڑھتا ہے، لوگ عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، بلکہ بعض ریاستوں میں اس پہ مقدمات درج ہو جاتے ہیں۔ کوئی عورت حقیقی حیا اور پردے کے ساتھ نکلتی ہے، چاہے وہ کہیں بھی جائے دنیا میں، سارے دنیا کے انسان اسے نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی عورت ہے، کون سا پردہ اور حیا کر رہی ہے۔ تو اجنبیت محسوس کرے گا انسان، اور ایک مومن اپنے ایمان پر عمل کرتے ہوئے، اپنی حیا کی پاسداری کرتے ہوئے قیامت کے قریب یہ زمانہ آئے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ہم بہت تیزی سے اسی کے قریب جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو ایمان پر مضبوطی سے جمے رہنے چاہے گا اس کے لیے اتنا مشکل کر دیا جائے گا جیسے اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا، کالقابض علی الجمر، کسی آگ کے گولے، آگ کے انگارے کو ہاتھ میں لینا جتنا مشکل ہوگا اتنا مشکل ہوگا اسلام پر اور ایمان پر عمل کرنا، ایسا ماحول بنے گا قیامت کے قریب۔ تو یہ سارا ماحول جب بن کے تیار ہو جائے گا اس کے بعد دجال کی آمد ہوگی، اور پھر وہ تو بڑا عظیم فتنہ ہوگا۔ بس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پناہ مانگو دجال کے فتنے سے، آپ نے خود بھی پناہ مانگی اور آپ نے دعا سکھائی کہ دعا مانگا کرو، اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ الدجال، اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں دجال کے فتنے سے۔ تو ہم بہت تیزی سے ایسے دور کے قریب جا رہے ہیں، اور اس دور کی بہت ساری نشانیاں اس وقت رونما ہو رہی ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے۔
ایسے وقت میں دو ذمہ داریاں بہت بڑی ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور کو معمولی نہ سمجھیں۔ اس دور کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سنجیدگی سے پیشن گوئیاں فرمائی تھیں، اور اسی لیے ارشاد فرمائی آپ نے یہ پیشن گوئیاں تاکہ ایمان والا اپنے ایمان کو بچا سکے، وہ وقت کے روح میں نہ بہہ پڑے، وہ باطل کے دباؤ میں نہ آ جائے۔ تو لہذا اس وجہ سے دو ذمہ داریاں ہم پر بہت بڑی عائد ہوتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری ہے ایمان کی حفاظت۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس وقت کی سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری ایمان کی حفاظت، اپنے ایمان کی، اپنے آل و اولاد کی، اپنے نسل و ذریت کی ایمان کی حفاظت بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس وقت جس طرف بھی ہم نظر اٹھا کے دیکھیں ایمان پر یلغار ہے، ایمانی شعائر پر یلغار ہے۔ جہاں ایمانی عبادت گاہیں ادا ہوتی ہیں ان عبادت گاہوں پہ یلغار ہے۔ ایمان والا بندہ چبھتا ہوا نظر آتا ہے، ایمان کی باتیں ایک بہت بڑی ہیبت ناک باتیں نظر آتی ہیں۔ الغرض لفظ ایمان اس دنیا میں ایک بہت بڑا جرم بنتا جا رہا ہے، لیکن اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہماری بنتی جا رہی ہے کہ ہم اتنی ہی مضبوطی سے ایمان پہ قائم رہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے دے دیے احادیث کے اندر کہ ایمان پر تمہیں خود قائم رہنا ہے، کسی بھروسے اور کسی سہارے پر نہیں۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اللہ نے سورہ انعام میں فرمایا، سورہ مائدہ میں فرمایا کہ کسی کے بھروسے، کسی کے سہارے اگر تم رہنا چاہو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تمہیں خود اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے سہارے پر تم اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرو اور اس کے ساتھ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، ایسا نہ ہونے پائے۔ لہذا کوئی جماعت، کوئی اقتدار، کوئی شخصیت کچھ نہیں کر سکتی، ہمیں خود اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہر مسلمان خوب اچھی طرح سوچ لے، خوب اچھی طرح سمجھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا کہ کہاں تک ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ سب کچھ چلا جائے، ہمارا اقتدار، ہمارا گھر و بار، حفاظت سب کی کرنی ہے، لیکن اگر سب چلا جائے ایمان نہ جانے پائے، ایمان کو بچانے کی آخری حد تک کوشش کرنا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے جو بڑے اہتمام سے واقعہ نقل کیا ہے اصحاب کہف کا، وہ 7 نوجوانوں کا، اس میں بہت سارے پیغامات ہیں سورہ کہف کے اندر۔ انہی پیغامات میں سے ایک پیغام واضح طور پہ بالکل یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت یہ اولین ذمہ داری بنانا ہے مسلمانوں کو۔ 7 نوجوان ایک شہر میں، اور وہ شہر شرک اور کفر میں ڈوبا ہوا، ایمان اور اسلام سے کوئی واقف بھی نہیں تھا، لیکن یہ 7 نوجوانوں پہ اللہ کا رحم و کرم ہوا اور انہوں نے شرک اور کفر سے اپنے آپ کو دور کر لیا، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کائنات کو بنانے والا صرف اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، اور سارے شرک اور کفر سے انہوں نے ناتا توڑ لیا۔ شہر والوں کو معلوم ہوا، انہوں نے بادشاہ وقت کو شکایت کی، بادشاہ بھی مشرک اور کافر تھا۔ بادشاہ نے بلا کر ایک ہی بات کہی کہ 8 دن کی مہلت ہے، ان 8 دنوں کے اندر تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ ورنہ تمہیں سر عام سزائے موت دی جائے گی۔ اور ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، نہ شہر والے، نہ درباری، نہ ان کے گھر والے، نہ خونی رشتہ دار، کوئی نہیں۔ ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ یہ کیا باتیں کرتے ہو، یہ ایمان اور اسلام کی، چھوڑو اسے، ہٹاؤ اسے اور اپنے آباء و اجداد کے دین میں آؤ، مذہب میں آؤ، انہی شرک اور کفر میں۔ ان 7 نوجوانوں نے اخیر میں یہ فیصلہ کیا جب 8واں دن قریب آ رہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ایمان سے تو ہاتھ نہیں دھونا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے ایمان۔ اور انہوں نے اللہ کا نام لیا اور اس شہر سے نکل گئے خاموشی سے۔ دوران سفر جب انہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی تو ایک غار نظر آیا، اسی غار میں جا کے سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 309 سال کے بعد انہیں اٹھایا، 309 سال، 300 سنین وازدادوا 9۔ ان 300 سالوں میں حکومتیں بدل گئیں، پشتیں ختم ہو گئیں، نہ جانے کیا کیا ہو گیا۔ اتنے سالوں کے بعد اللہ نے اٹھایا۔ جب اٹھایا ہے تو اب شہر کا جو بادشاہ تھا وہ ایک مومن تھا، شہر کی سارے رعایا ایمان والی تھی۔
اب وہ جو نوجوان اٹھے ہیں انہوں نے جو آپس میں باتیں کی ہیں اللہ نے سورہ کہف میں نازل کیا. وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کتنا سوئے. کوئی کہہ رہا ہے دن کا ایک حصہ سوئے, کسی نے کہا کہ ہم دن کے ابتدائی حصے یعنی صبح میں سوئے اور اب دوپہر کے قریب اٹھے ہیں. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. جیسے عام طور پہ انسان سو کے اٹھتا ہے چند گھنٹے, اتنا ہی وہ بھی سمجھ رہے تھے. اور انہوں نے اپنے ہی ساتھیوں میں سے ایک سے کہا کہ خاموشی سے یہ اشرفیاں یہ پیسے لے کر جاؤ شہر کے اندر اور کسی ہوٹل سے اچھا کھانا لے کر آؤ, بھوک لگی ہے. جب وہ نوجوان نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ گلیاں بدل گئیں, رہن سہن بدل گیا, انسان بدل گئے, زبان تک بدلی ہوئی ہے. بہت پریشان ہوا, یہاں تک کہ جب ایک ہوٹل پہ جا کے اس نے اپنی اشرفیاں دکھائی تو ہوٹل کا مالک پریشان ہوا کہ یہ کس زمانے کے پیسے ہیں. اس پہ تاریخ دیکھی گئی تو 300 سال پہلے کے یہ پیسے ہیں. اور چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ 7 نوجوان 300 سال پہلے پراسرار طریقے سے غائب ہوئے تھے اس شہر سے, اور ان 7 کا نام بادشاہ کے دربار میں تختیوں میں لکھا ہوا تھا موٹے حروف میں. لہذا یہ 300 سال پہلے کی جو تاریخ نظر آئی اشرفیوں اور سکوں پر, تو وہاں پر ایک بھیڑ جمع ہو گئی اور اچانک کچھ لوگوں کا ذہن گیا کہ 300 سال پہلے کچھ نوجوان پراسرار طریقے سے غائب ہوئے تھے, کہیں کچھ وہی تو ماجرا نہیں ہے. انہیں پیش کیا گیا اس نوجوان کو بادشاہ کے سامنے. بادشاہ مومن تھا, صاحب بصیرت تھا. اس نے سیدھے سیدھے نام پوچھا تمہارا نام کیا ہے. جب اس نوجوان نے نام بتایا تو وہی نام تھا جو اس دربار میں تختیوں پر لکھا ہوا تھا. بادشاہ نے کہا تمہارے ساتھ اور بھی ہیں. اس نے کہا ہاں ہم لوگ جملہ 7 ہیں, اور 7 کے نام بتائے, نام بالکل وہی تھے جو دربار میں لکھے ہوئے تھے. اس بادشاہ نے کہا تم بہت بڑے اللہ کے ولی ہو, کیونکہ وہ صاحب ایمان تھا وہ بادشاہ, کہ تم نے اس دور میں ایمان پر سودا نہیں کیا. اللہ کی ایسی مدد آئی غیر متوقع, ناقابل تصور. 300 سال تمہیں سلانے کے بعد اللہ نے اٹھایا ہے. یہ اللہ نے تمہاری حفاظت کی ہے صرف اس لیے کہ تم نے اپنے ایمان کی حفاظت کی. ایمان کی حفاظت کرنے پر اللہ کی مدد آتی ہے, اللہ محافظ بن جاتا ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ, 1000 مرتبہ خدا نہ خواستہ, اپنی دیگر چیزوں کی حفاظت کے لیے, اپنے اقتدار اور اپنے جاہ و منصب کو بچانے کے لیے اگر ایمان کا سودا کرنا پڑ رہا ہے تو اس سے بڑا ذلیل کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا خار کوئی نہیں ہے, اور اللہ کا اس سے بڑا عذاب شاید پھر نہ آئے کسی پر کہ جو ایمان ہی کا سودا کر دے. نعوذ باللہ من ذالک. تو سورہ کہف کے اس واقعے میں اور بہت ساری عبرتیں ہیں, پیغامات ہیں. اس میں سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ وہ ان نوجوانوں نے ایمان پر ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کا سمجھوتا نہیں کیا, اور اللہ نے ایسی مدد بھیجی کہ 309 سال بعینی ہی سلا کے صحیح سالم انہیں اٹھایا ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر رہے تھے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ, کفار نے انہیں گھیر لیا اور جانے نہ دینے کی باتیں کرنے لگے کہ ہم تمہیں قید کریں گے, تمہیں سزائیں دیں گے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ملک روم سے ان کے آباء و اجداد آئے تھے مکہ, اور انہوں نے بڑی محنتیں کیں, اپنی جائیدادیں بنائی شہر مکۃ المکرمہ میں. تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں مکے کے کافروں سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو, کیوں میرے راستے کی رکاوٹ بن رہے ہو. تو مکے والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جانا چاہتے ہو جاؤ, لیکن مکے میں تمہاری کوئی جائیداد تمہاری نہیں ہوگی, تمہاری ساری املاک ہماری ہو جائے گی, ہم سب قبضہ کر لیں گے. مکے کے کفار یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بات سن کے نرم پڑ جائیں گے کہ املاک کسے کہا جاتا ہے, پرکھوں کی جائیداد کسے کہا جاتا ہے, آدمی اس کے لیے مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتا ہے. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ صہیب رومی کچھ نرم پڑ جائیں گے, وہ کچھ سمجھوتا کریں گے, کچھ ہمارے پیروں میں گریں گے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس اتنا ہی چاہتے ہو. انہوں نے کہا ہاں. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لے لو, اس سے بڑی نعمت میں لے کر جا رہا ہوں, اور وہ نعمت ہے ایمان کی نعمت. وہ چلے گئے خوشی خوشی. مدینۃ المنورہ ان کے پہنچنے سے پہلے اللہ نے سورہ بقرہ میں آیتیں اتار دیں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کہ ان پاکیزہ جماعت یہ صحابہ کی ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور اپنے آپ اور اپنے ایمان کو بچا لیا. جب پہنچے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے استقبال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بہترین سودا کر کے آئے ہو, جو چھوڑ کے آئے ہو وہ بہت معمولی ہے, جو لے کر آئے ہو بہت عظیم ہے. تم ایمان کو بچا کر لا لیے صحیح سلامت.
ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم کمزور اور بزدلی نہ برتو اور تم غم نہ کرو، تم ہی سربلند اور غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم صاحب ایمان رہو۔ تو ایمان اتنی بڑی دولت ہے، ساری شرطیں ایمان پر معلق کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ساری چیزیں ایمان کو چھوڑ کر جو بھی ہیں یہ سب چھوٹ جانے والی، ختم ہو جانے والی، فنا ہو جانے والی ہیں، اور سب چھوڑ کے چلے گیا آباء و اجداد، کھنڈرات میں سب بچے ہوئے ہیں ان کے نشانات لے کر، اور ساتھ جانے والی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان ہی شرط اول ہے۔ ایمان کے رہتے ہوئے چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر خیر کیا ہے اللہ اس کا بہترین ثواب دے گا، جنت میں بہترین بدلہ دے گا۔ ایمان کے بغیر بڑے سے بڑا خیر کر دے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، آنکھیں بند ہونے کے بعد آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے گرد جمی تھی اور تیز ہوا چلی اور صاف ہو گیا پتھر۔ تو اسی طریقے سے کچھ اعمال کیے تھے جیتے جی خیر کے، اور جیسے ہی روح نکلی ہے پورا کا پورا صاف ختم، اب کچھ ملنے والا نہیں ہے آخرت میں۔ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، اللہ نے مثالیں دے دے کے بتایا کہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ تو اس لیے اپنے ایمان اور اپنے آنے والے نسلوں کی ایمان کی فکر یہ شرط اول ہے۔ اور دوسری بڑی ذمہ داری ہے اتحاد، کہ جتنے صاحب ایمان ہیں وہ سب آپس میں متحد رہیں۔ وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ اسپین کی تاریخ یاد کریں، سمرقند و بخارا خاص طور سے اس کی تاریخ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کہ وہاں اسلامی حکومت تھی، اور ایک زمانہ ایسا آیا سمرقند و بخارا کی زمین پہ اللہ کا نام لینا جرم ہو گیا۔ حفظ قرآن کرنے والے حفاظ کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، نمازوں پر کڑی سے کڑی پابندی لگا دی گئی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا وہاں پر، اور یہ اچانک نہیں آیا، بہت آہستہ آہستہ قدم جمائے دشمنان اسلام نے مسلمانوں کے خلاف، بڑے میٹھے میٹھے انداز میں ان کی املاک اور ان کی جائیدادوں کے قریب ہوئے، اور آہستہ آہستہ قبضے شروع کیے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ وہ ایک ناسور بنا اور مسلمانوں کا وہاں جینا حرام ہو گیا۔ ایک بڑی تاریخ ہے سمرقند و بخارا کی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نوشتہ دیوار پڑھیں، زمین و آسمان کے بدلتے ہوئے تیور کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور متحد رہیں، اپنی مساجد کے نام پہ متحد رہیں، نمازوں کے نام پہ متحد رہیں، لفظ کلمہ لا الہ الا اللہ کے نام پر متحد رہیں۔ کوئی بھی اختلاف اس وقت، کوئی بھی انتشار، چاہے وہ مسلکی ہو یا کوئی بھی ہو، یاد رکھیں اتنا فائدہ پہنچا رہا ہے دشمن کو جتنا ان کی سازشیں ان کو فائدہ نہیں پہنچا رہی ہیں۔ دشمن سازشیں کر رہا ہے ہمارے خلاف، بہت ساری سازشیں ناکام ہو رہی ہیں، بہت ساری سازشیں ان کے خلاف جا رہی ہیں، بہت سارے میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن سازشوں سے زیادہ کامیابی ان کو گھر بیٹھے مل رہی ہے ہمارے آپسی اختلاف کی وجہ سے، آپسی انتشار کی وجہ سے۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ مسلمان سیاسی جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسلکی کے یہ تشدد کے نام پہ تقسیم ہے ان کے اندر، اور جو کچھ بچا رہ گیا وہ آپسی جائیداد اور گھریلو جو ہے اس میں بٹے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ تو یہاں صرف بٹنا اور تقسیم ہی ہے ان کے پاس، اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اسی لیے وہ جو چاہے فیصلے لے رہے ہیں سینہ تان کر۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے خدا کے لیے کسی بھی طرح کی بے وقوفی نہ کریں، حماقت نہ کریں، کسی طرح کی اختلاف کی ہرگز کوشش نہ کریں، اتحاد کی فضا کو بنائے رکھیں۔ چاہے آدمی کا نقطہ نظر کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو زندگی کے اندر، اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہے، ہاتھ سے ہاتھ ملا کر چلیں، قدم سے قدم ملا کر جڑے رہیں، اپنی اپنی مساجد، اپنے اپنے قبرستان، اپنے اپنے مدارس، اپنے اپنے شعائر اسلام کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہیں، جمے رہیں، تاکہ کوئی غلط نظر ان کی طرف نہ اٹھے اور یہ ہمارے ہاتھوں سے نکلنے کی بالکل بھی کوشش نہ کریں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متحد رہیں۔ یہ دو چیزیں وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ پہلی چیز اپنے ایمان کی حفاظت، دوسری چیز کہ ہم سب مل کر آپس میں متحد رہیں۔ انشاءاللہ یہ دو چیزیں اگر ہمارے اندر اس وقت پیدا ہو گئیں، اس پرفتن دور میں انشاءاللہ بہت کارآمد ثابت ہوں گی، اور دشمنان کے لیے اتنا آسان نہ ہوگا ہمیں نوالۂ تر بنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایمان اور اتحاد کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی بے ایمانی اور نا اتفاقیوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔